تھوڑی سی مثال آپ کی خدمت میں، بہت مشہور، سب کو زبانی یاد ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ اور کسی گھر سے شادیانے کی آواز آ رہی، یعنی کہ خوشی کے گانوں کی آواز آ رہی۔ آپ نے اپنے حواریوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج تو اس گھر میں شادیانے، کل اس گھر میں ماتم ہوگا، اور آپ یہ فرما کر اپنے حواریوں کے ساتھ جہاں جا رہے تھے چلے گئے۔ واپسی میں آپ کا گزر اسی علاقے سے دوبارہ ہوا اگلی رات میں، اور آپ کے بعض حواری بڑے ہوشیار رہتے تھے، سب سوتے نہیں تھے، جاگتے بھی تھے۔ کل کی بات یہ تھی تو آج کی بات کیا ہوگی؟ انہوں نے جب سنا کہ اس گھر سے کہ جہاں سے کل گزرتے وقت شادیانوں کی آواز، آج آواز ماتم کی نہیں آ رہی، تو حیران ہوئے۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہاں ماتم ہوگا، یہاں ماتم نہیں ہوا ہے۔ چلیے، نبی ان کو لے کر، اپنے حواریوں کو لے کر اس گھر تک، گھر والوں سے ملاقات کی، پھر فرمایا کہ مجھے اندر لے جائیے، حجرہ عروسی میں یا حجلہ عروسی میں، یعنی کہ دلہن کے بیڈ روم میں لے جائیے۔ پردے کا انتظام ہوا، آپ کو لے گئے، اور جیسے ہی آپ اندر پہنچے تو آپ کے حواری آپ کے ساتھ تھے، گھر والے بھی ساتھ تھے ان کے، اور آپ نے بستر کو ہٹایا تو نیچے سے انتہائی زہریلا سانپ جو اپنے ہی حصے دم کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، جیسے اسے کچھ کرنا تھا وہ کر نہیں سکا۔ آپ نے اپنے حواریوں کو دکھایا، دیکھ رہے ہو ماتم کی بنیاد کیا تھی؟ پھر فرمایا بلائیں دلہن کو۔ وہ حجاب میں خاتون سامنے آئی، آپ نے سوال کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کل؟ کہتی ہے کوئی عمل خاص نہیں کیا، کچھ تو کیا تھا، ہاں ایک کام عجیب کیا تھا میں نے جو عام طور پہ دلہن نہیں کرتی۔ کیا کام کیا تھا؟ کہ جب رات میں شادی کے شور و غل میں سب لوگ مصروف تھے تو کسی مانگنے والے نے روٹی مانگی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ سب تو لگے ہیں اپنی اپنی خوشیوں کے اعتبار سے مصروفیت میں ہیں، تو میں چپکے سے اٹھ کر اپنے حصے کی روٹی، جو کہ عام طور پر ایسے عنوان میں کھانا کم کھایا جاتا، تو میں نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل تمہاری موت کو ٹالنے کا باعث بنا ہے۔ ایک لوہے محفوظ ہے، ایک لوہے محو اثبات ہے۔ انشاءاللہ اس حد تک بات کو روک دیتا ہوں ورنہ بات کہیں آگے بڑھ جائے۔ سلوات پڑھے محمد۔ یہ عنوان آتا ہی نہیں۔ اگر یہ تصور نہ ہوتا معاشرے میں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جوڑے آسمان پر ہی بنتے ہیں، آسمان کے سوا تو بن سکتے ہی نہیں۔ یہ فیصلہ تو خدا کا ہے نا کہ کون میل بنے گا اور کون فیمیل بنے گا، یہ فیصلہ تو خدا کا ہے، اس نے بنایا ہے۔ کس کو مذکر بنائے گا، کس کو مؤنث بنائے گا، تو جوڑا بنا وہیں پر ہے۔ شادی اور ہے، جوڑا اور ہے۔ اگر خدا کسی جوڑے کی وہاں شادی کرے تو خدا کی رحمت کے تقاضے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں۔ جسے خدا جوڑ دے، ارے خدا تو خدا جسے مصطفیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ جسے مرتضیٰ جوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اشاروں میں 2 معجزات صلوات پڑھے محمد۔ ایسا جوڑا چاند کہ آج تک دوبارہ ٹوٹا نہیں، ایسی جوڑی انگلیاں میرے مولا نے کہ جب تک زندہ رہا کوئی انگلی کٹ کے گری نہیں۔ تو جس کا مرتضیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ جوڑ دے، تو خدا کیسا جوڑتا ہوگا؟ اگر خدا جوڑوں میں ازدواج قائم کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے دولہا معصوم بناتا ہے، دلہن معصومہ بناتا ہے۔ باقی سارے رشتے جو بنتے ہیں وہ زمین پر ہی بنتے ہیں۔ جوڑے آسمان پہ بنے ہیں، رشتے زمین پہ بنتے ہیں۔